الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ کلاس نہم میں اسلامیات اختیاری کے مضمون میں آج ہم نے قرآنی آیت کا جو حصہ ہے ہم نے وہ شروع کرنا ہے۔ ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا آداب تلاوت قرآن۔ امید ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی، اور جو قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کو آپ نے کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی پابندی کے ساتھ۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے قرآنی آیت کا حصہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس پہلی آیت ہے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الہکم تمہارا معبود، الہ اللہ تعالیٰ، واحد ایک ہے، اور تمہارا معبود اللہ ایک ہی ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے، رحمان و بڑا مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں عقیدہ توحید کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو اسلام میں ایک سب سے پہلا رکن ہے، اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام کے جو باقی رکن ہیں ان پر عمل ہمارا تبھی ہوگا جب اس پہلے رکن پر عمل ہوگا، اور وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک مان لینا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ اور دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کو ہم نے دل سے بھی ماننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور اسی نے تنہا کائنات، اور وہی اکیلا اس کائنات کا خالق مالک ہے۔ توحید کے بغیر کوئی نیکی ہماری قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہ کو معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نیز شرک کرنے والا ایسا ہے کہ گویا آسمان کی بلندیوں سے وہ گر پڑا ہو۔ عقیدہ توحید انسان کے فکر و عمل میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور اس سے عالمگیر برادری اور وحدت کا تصور پیدا ہوتا ہے، جبکہ شرک انسان کو مختلف طبقوں میں بانٹ دیتا ہے، اور انسان میں خودداری اور عزت نفس جو ہے وہ توحید ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عربوں میں کیا تھا کہ جو بت پرستی تھی وہ عام تھی، یعنی لوگ جو کافر جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے تھے، یعنی وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں کیا کیا کہ 360 جو بت تھے وہ رکھے ہوئے تھے، اور وہ بتوں کے سامنے جا کر گڑ گڑاتے تھے اور اپنی جتنی دعائیں تھیں وہ ان سے مانگتے تھے۔ حالانکہ جو بت تھے وہ انہیں نہ نفع پہنچاتے تھے اور نہ نقصان پہنچاتے تھے، اور نہ ہی وہ اس چیز پر قدرت رکھتے تھے۔ اسلام نے اس باطل عقیدے کو اور طرز عمل کی اصلاح کی اور دنیا کو خالص توحید کا پیغام دیا کہ ہمیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ انسان اور یہ جو چاند ہیں یا جو بت ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو پھر اللہ ہی ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں جو ہے وہ کوئی اور ہو کہ ہم جو ہے وہ اس سے مدد مانگیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا دی تو اللہ ہماری دعا جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ جب یہاں تک ذکر ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، تو پھر کیسے ہم اپنی حاجتیں جو ہیں وہ لے کر لوگوں کے سامنے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ دنیا کی کوئی بھی آزمائش ہو، آپ کی کوئی بھی دعا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد طلب کرنی ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم قرآنی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔